السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کامل کیلانی کے چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ترجمہ کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں ایک چھوٹے سے رسالہ سفیرۃ القمر کے نام سے جو کامل کیلانی کا لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ غزوۃ الافیال، ہاتھیوں کی جنگ۔ وادی القمر، وادی قمر۔ صفصافۃ کانت ارنبۃ ذکیۃ، صفصافہ ہوشیار خرگوش ہیں۔ صفصافۃ کانت باریۃ الحیلہ شجاعۃ لا تخاف، صفصافہ ہیلا کرنے میں ماہر اور بہادر ہیں جو ڈرتا نہیں ہے۔ باریاتن کا معنی ماہر، یہ بریا یبرعو، برع یبرعو اور برع یبرعو، براعتن و بروعن، باب فتح، سمیع اور کرمہ تینوں سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے صاحب کمال ہونا، ماہر ہونا۔ اسی سے براعتن کا معنی کمال اور مہارت، اور باریعن اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کی مؤنث آتا ہے باریاتن، یعنی ماہر، ایکسپرٹ۔ اور شجاعتن کا معنی بہادر۔ صفصافۃ کانت تجمع بین الذکاء والشجاعۃ وسعۃ الحیلۃ والبراعہ، صفصافہ ہوشیاری، بہادری اور تدبیر و مہارت کا جامع ہے، یعنی اس میں ہوشیاری، بہادری اور تدبیر و مہارت موجود ہیں۔ سعۃن کا معنی گنجائش، قدرت، صلاحیت، کشادگی۔ اسی سے آتا ہے واسع الخبرت یا واسع الخبرت، بڑا تجربہ کار۔ اور اسی سے ہم کہتے ہیں بذلت ما فی وسعی، یعنی میں نے اپنی گنجائش کے مطابق کوشش کی۔ بذلت یعنی میں نے خرچ کیا، ما فی وسعی وہ چیز جو کہ میری گنجائش، میری قدرت میں تھی، یعنی اپنے بس کی بات میں نے کر لی، تو آپ اس کو کہیں گے بذلت ما فی وسعی، میں نے اپنے بس کی کوشش کر لی۔ الارانب کانت شدیدۃ الاعجاب بصفصافۃ لذکائها وشجاعتها وسعۃ حیلتها وبراعتها، سب خرگوش صفصافہ سے اس کی ہوشیاری اور بہادری اور تدبیر و مہارت کی قدرت کی وجہ سے سخت حیران ہیں۔ الارانب اختارت صفصافۃ زعیمۃ لها، سب خرگوشوں نے اسے اپنا لیڈر یعنی سردار چن لیا۔ الارانب کانت تسترشد برأی صفصافۃ وتہتدی بنصیحتها وتعمل بمشورتها، سب خرگوش صفصافہ کی رائے معلوم کرتے تھے اور اس کے صلاح و مشورہ سے راہ پا لیتے تھے اور اس کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ استرشد یسترشد استرشادن، اس کا معنی ہے ہدایت چاہنا، مشورہ لینا، رہنمائی چاہنا، طریقہ معلوم کرنا۔ اور نصیحتن کا معنی صلاح، مشورہ، ہمدردی۔
اور اہتدا یہتدی اہتدان کا معنی بھی راستہ پانا، رہنمائی حاصل کرنا۔ صفصافۃ کانت تعیش مع شعبها فی راحت و امن و ہدوء بال و اطمئنان۔ صفصافہ اپنی جماعت کے ساتھ راحت و سکون اور امن و امان یعنی اطمینان کے ساتھ زندگی جی رہا تھا۔ شعبن اس کا معنی ہے جماعت، قوم، بڑا قبیلہ، عوام، پبلک، اس کی جمع آتی ہے شعوب۔ اور اسی شعبن کو اگر شین کے زیر کے ساتھ شعبن پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، پہاڑی کا راستہ، یعنی زیر پڑھنے کی وجہ سے ترجمہ ہوگا گھاٹی، پہاڑی کا راستہ، جس کی جمع شیاب آتی ہے۔ اور ہدأ یہدأ ہدوًا اس کا معنی ہوتا ہے اطمینان ہونا، اسی سے ہدوء البال اطمینان قلب، اور ہادئ النفس مطمئن۔ فی اللیالی القمراء صفصافۃ و صواحبها کانت تعیش فی وادی القمر بالقرب من عین معین۔ چاندنی راتوں میں صفصافہ اور اس کی سہیلیاں یا ہم جماعت پانی کے چشمے کے قریب وادی قمر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عینن کا معنی چشمہ، ویسے تو عینن کے اور بھی بہت سے معنی آتے ہیں۔ عینن اس کا معنی ایک تو آنکھ کے بھی ہوتا ہے، اور عینن کا ایک معنی چشمہ، پانی کا چشمہ یا کوئی بھی چشمہ ہو، زمین سے پانی پھوٹتا ہو اس کو چشمہ کہا جاتا ہے، اور اس کو سر چشمہ بھی بولتے ہیں۔ اور عینن کا ایک معنی ہوتا ہے جاسوس بھی۔ بہرحال اس کے مختلف معنی ہیں، یہاں پر عینن کا معنی چشمہ ہے، آنکھ میں پہننے کا چشمہ نہیں، بلکہ پانی اگر نیچے سے ابلتا ہو اس کو کہتے ہیں عینن۔ تو صفصافہ اپنی سہیلیاں یا ہم جماعت پانی کے چشمے کے قریب وادی قمر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عین الماء کانت مملوءۃ بالماء العذب پانی کا چشمہ میٹھے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ملأ یملأ ملن کا معنی بھرنا، اسی سے مملوءۃ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور عذب کا معنی میٹھا، بالماء العذب مرکب توصیفی ہے، میٹھا پانی۔ الارانب کانت تشرب من الماء العذب الذي تفيض به العين في وادي القمر سب خرگوش اس میٹھے پانی میں سے پیتے تھے جس کی وجہ سے چشمہ جو کہ وادی قمر میں تھا وہ چھلک رہا تھا، یعنی پانی کی وجہ سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ پانی چھلک رہا تھا، تو اسی کو یہاں پر کہہ دیا کہ چشمہ چھلک رہا تھا، یعنی مبالغے کے طور پر کہہ دیا کہ گویا چشمہ ہی چھلک رہا تھا۔ لولا عین الماء کانت سعادت الارانب تتبدل تعاستن اگر پانی کا چشمہ نہ ہوتا تو خرگوشوں کی خوشحالی و خوش قسمتی بدحالی اور بدقسمتی میں بدل جاتی، یعنی وہ بدحال ہو جاتے۔ سعید یسعد اور سعود یسعد سمیہ سے اور کرما سے، سعادتاً اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا، خوش نصیب ہونا، اسی سے سعید خوشحال خوشبخت جس کی جمع سعادہ آتی ہے۔ خوشحال یعنی اچھے حال والا، جیسے خوش خط اچھی رائٹنگ والا، خوش نصیب اچھی قسمت والا، خوش قسمت اچھی نصیب والا یا قسمت والا، خوشبو اچھی خوشبو والا، خوش رنگ اچھے رنگ والا، خوش نما اچھا دکھائی دینے والا، تو اسی طرح خوشحال یعنی اچھی حالت والا۔ ضوء القمر کان یملأ الوادی روعۃ و بہاء چاند کی روشنی وادی کو حسن و جمال اور رونق سے بھر دیتی تھی، یعنی چاند کی روشنی کی وجہ سے وادی ایک بارونق اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔
القمر کان یرسل اشعتہ علی عین الماء فی اللیالی القمراء، چاند چاندنی راتوں میں اپنی کرنیں پانی کے چشمے پر ڈالتا تھا۔ شعاع ان کا معنی کرن، اس کی جمع ہے اشعتن، کرنیں۔ اور ارسل یرسل ارسالن کا معنی بھیجنا بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ القمر کان یتعلق ویتلألأ، چاند چمک رہا تھا، تلألأ یتلألأ اور تعلق یتعلق تعلقاً، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا۔ اشعۃ القمر کانت تزید منظر العین فتنۃ وجمالا، چاند کی کرنیں چشمے کے منظر کو حسن و جمال اور دل فریبی میں مزید اضافہ کر دیتی تھی، یعنی چشمہ خود ہی خوشنما لگتا تھا اور اس پر جب چاند کی کرنیں پڑتی تھیں تو اس کا حسن اور خوشنمائی دوبالا ہو جاتی تھی۔ الارانب کانت سعیدۃ فرحانۃ، سب خرگوش خوشحال اور خوش تھے۔ الارانب کانت تجمع فی اللیالی القمراء حول عین الماء تنت حول العین وتقفز، سب خرگوش چاندنی راتوں میں پانی کے چشمے کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے اور چشمے کے ارد گرد اچھلتے کودتے تھے۔ نت ینت نتن و نتیتن باب درب سے اچھلنا کودنا، اور قفز یقفز قفزن یہ بھی باب ضرب سے، اس کا معنی بھی اچھلنا کودنا جمپ لگانا، اسی سے قفزن کا معنی چھلانگ جمپ، اور قفزتن کبیرتن بڑی چھلانگ۔ الارانب کانت تقضی فی وادیہا اسعد ایامہا وابہج لیالیہا، سب خرگوش اپنی وادی میں اپنی زندگی کے خوشحال دن اور خوبصورت راتیں گزارتے تھے۔ الارانب کانت تحمد اللہ علی ما ہیأ لہا فی وادیہا السعید من اسباب العیش الرغید، سب خرگوش اللہ کی تعریف کرتے تھے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، یعنی فراخ اور کشادہ زندگی کے اسباب۔ رگد یرگد اور رگد یرگد رگدن و رگادتن، باب سمیہ سے اور کرم سے آسودہ ہونا، زندگی فراخ ہونا، اسی سے رگدن اور رگیدن فراخ اور کشادہ۔ تو یہاں پر العیش الرگید یعنی کشادہ زندگی۔ عین الماء کانت تتجلی فی ابہج مناظرہا حین یتعلق القمر فی السماء وتکسوہا اشعتہ الفزیۃ نورا و بہان، پانی کا چشمہ اپنی دلکش و خوبصورت منظر میں دکھ رہا تھا یا ظاہر ہو رہا تھا جس وقت آسمان میں چاند چمکتا تھا اور اس کی چاندی جیسی سفید کرنیں اس چشمے کو پر رونق اور پر نور بنا دیتی تھی۔ قصا یکسو کا معنی پہنانا، لیکن یہاں پر لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اس کی کرنیں اس کو پہنا دیتی، اس کی چاندی جیسی کرنیں اس کو پہنا دیتی تھی نور اور رونق، لیکن اس طرح لفظی ترجمہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ اس کی چاندی جیسی سفید کرنیں اس چشمے کو پر رونق اور پر نور بنا دیتی تھی۔ حول العین کان یحل الحدیث والثمر فی ضوء القمر، چشمے کے آس پاس چاند کی روشنی میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لا عجب اذا اطلق علیہ الارانب اسم عین القمر، یہ تعجب و حیرانی کی بات نہیں ہے کہ خرگوشوں نے اس چشمے کا نام عین القمر رکھ دیا۔ یوم لا ینسا، ناقابل فراموش دن، یعنی ایسا دن جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ذات یوم،
حدث ما لم یخطر علی بال الارانب، ایک دن ایسی صورتحال پیش آئی کہ خرگوشوں کے دل پر کبھی اس کا گزر بھی نہیں ہوا۔ خطر یخطر کا معنی، خطر یخطر علی بال کا معنی دل پر گزرنا، اور حدث یحدث کا معنی پیش آنا، واقع ہونا۔ جیسے راستے میں اگر کوئی گھٹنا بنی ہو اور پوچھنا ہو کہ کیا ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ماذا حدث، اور حدث کی جگہ پر وقع بھی کہہ سکتے ہیں ماذا وقع، یعنی کیا ہوا، ماذا وقع ہونا، ماذا حدث ہونا، یہاں پر کیا ہوا۔ کان یوما مزعجن، وہ پریشان کن دن تھا۔ ازعج یزعج ازعاجن، اس کا معنی پریشان کرنا، تنگ کرنا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مزعجن، پریشان کرنے والا۔ وہ پریشان کن دن تھا۔ کان یومن حائلن، وہ بھیانک اور خطرناک دن تھا۔ حال یحول حولن، اور حول یحول تحویلن، اس کا معنی خوف زدہ کرنا، دہشت پیدا کرنا، اسی سے حولن کا معنی ڈر اور خطرہ، جس کی جمع احوال آتی ہے۔ اگر بڑی ہا بنا دیں گے احوال تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی یا دو چشمی آئے احوال یعنی خطرہ، ڈر، دہشت۔ کان یومم مشؤومن، وہ منحوس دن تھا۔ قدر صفو الوادی وبدل امنہ خوفا، جس نے وادی کی ستھرائی کو گدلا کر دیا اور اس کے امن و امان کو خوف و دہشت میں تبدیل کر دیا۔ قدر یقدر تقدیراً، اس کا معنی ہوتا ہے گدلا کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، غصہ دلانا۔ اسی کو باب تفاعل میں لی جائے، تقدر یتقدر تو گدلا ہونا، برا ماننا اور ناراض ہونا۔ گدلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا پانی کے اندر صاف پانی ہے، اس کے اندر آپ کوئی گندی چیز ڈال دو تو اس کی وجہ پانی بگڑ جاتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے گدلا ہونا، کہ پانی گدلا ہو گیا، اس کی صفائی ستھرائی چلی گئی، خراب ہو گیا۔ تو قدر یقدر تقدیراً کا ایک معنی گدلا کرنا اور پریشان کرنا، تنگ کرنا وغیرہ۔ الارانب لم تنس ذلک اليوم طول حیاتها، سب خرگوش پوری زندگی اس دن کو نہیں بھولے۔ تسألنی ای حول اصابها، تو مجھے پوچھے گا کہ کون سا خطرہ ان کو پہنچا یا کون سا خطرہ لاحق ہوا۔ ای مصیبت نزلت به، کون سی مصیبت ان پر آ گئی۔ ای کارثۃ حلت بارضها، کون سا حادثہ ان کی زمین پر آ پڑا۔ انا اخبرک بجواب ما سألت، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، یعنی میں تجھے خبر دیتا ہوں اس جواب کی، اس سوال کی جو تو نے مجھ سے، میں تجھ کو خبر دیتا ہوں جواب کی۔ کون سا جواب؟ ما سالتا، جو کچھ تو نے پوچھا اس کے جواب کی خبر دیتا ہوں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا کہ میں تجھے خبر دیتا ہوں بے جوابن، جواب کی۔ ما سالتا، وہ جو تو نے پوچھا، یعنی وہ سوال جو تو نے پوچھا اس کے جواب کی میں تجھے خبر دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ما موصولہ ہے، یہاں پر ما موصولہ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز جو کہ الیکا یساق الحدیث، لیجئے بات نقل کی جاتی ہے۔ دیکھو یہاں پر الیکا کا معنی خذ یا الیکا تیری طرف، جو الہ اور کا یہ مل کر بنتا ہے وہ الیکا نہیں ہے، یہ الیکا یہ خذ کے معنی میں ہے، یعنی لیجئے۔ یساق الحدیث، بات نقل کی جاتی ہے۔ ساقہ یسوق سوقن و سیاقن کا معنی تو ہوتا ہے ہانکنا، ڈرائیورنگ کرنا، لیکن ساقہ کے ساتھ حدیث کا لفظ آ جائے، ساق الحدیث، تو اس کا معنی ہوتا ہے بات نقل کرنا۔ تو یہاں ترجمہ ہوگا یساق الحدیث، بات نقل کی جاتی ہے۔ یہ ساقہ یسوق سے یساق و مضارع کا مجہول کا صیغہ ہے۔ یساق الحدیث الیکا یساق الحدیث، لیجئے بات نقل کی جاتی ہے۔ سامعین، اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجئے
اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر سے اس چینل سے جڑ جائیے. انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 آنے والی ویڈیو کے اندر پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.